بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر صہیونی فوجیوں کا مسجد اقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ۔ ماہ مبارک رمضان کے جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطینیوں نے عالمی یوم القدس کی ریلی میں وسیع پیمانے پر شرکت کرتے ہوئے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے لیے اجتماع کیا۔ تاہم صہیونی فوجیوں نے ان نمازیوں پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے ان نمازیوں کے خلاف آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور ترسیل پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انسانی حقوق کے اس اعلیٰ ترین ادارے نے یہ مطالبہ جمعے کے روز منظور کی گئی ایک قرارداد میں کیا۔ یہ مطالبہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت یا ترسیل کرنے والے ممالک سے کیا گیا اور اس کا مقصد غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کے دوران فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رابطے معطل کر دیے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں غیر ملکی فلاحی ادارے کے 7 ارکان کی ہلاکت پر احتجاجاً اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی رابطے معطل کر دیے۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیل میں تعینات اماراتی سفیر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت سیاہ ترین دن ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے شاہ عبداللہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت کی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کا کراسنگ بارڈر کھولنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کابینہ عالمی دباؤ پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شمالی غزہ کا کراسنگ بارڈر کھولنے کی منظوری دے دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد پہلی بار شمالی غزہ کی سرحد کھولنے کی منظوری دی ہے۔ ساتھ ہی کابینہ نے فلسطینیوں کو اسرائیلی بندرگاہ کے استعمال کی بھی اجازت دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں 7 غیر ملکی امدادی رضاکاروں کی ہلاکت پر اسرائیل عالمی دباؤ کا شکار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اسرائیل کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر اسرائیلی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی تو امریکی پالیسی بدل سکتی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد کی شدید ضرورت ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں یلو وارننگ جاری کر دی گئی۔ برطانیہ میں اس ہفتے کے اختتام تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کی یلو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق طوفان کیتھرین ہفتے کو برطانوی ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا، جس کے باعث جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ ہفتے کو طوفان سے متاثر ہوں گے۔ تائیوان میں زلزلہ، مزید 2 لاشیں ملنے کے بعد اموات کی تعداد 12 ہو گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی نے بتایا ہے کہ تائیوان میں مزید 2 لاشیں ملنے کے بعد اموات کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹی ہولینان میں اب تک 50 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ غزہ میں سویلینز کو تحفظ دو یا امریکی مدد سے محروم ہو جائے، جو بائیڈن کا نیتن یاہو کو الٹیمیٹم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں سویلینز اور غیر ملکی فلاحی کارکنان کا تحفظ یقینی بنایا جائے یا پھر حماس کے جنگجوؤں کے خلاف اسرائیلی جنگ میں امریکی سپورٹ سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہزاروں شہریوں کی شہادت کے بعد بالآخر ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنان کی شہادت پر اٹھنے والے غم و غصے کے بعد امریکہ نے اسرائیل سے اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
اسرائیل کو کنٹرول نہ کر کے جنگ پھیلانے کا ذمہ دار امریکہ ہے، ایران نے الزام عائد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول نہ کر کے جنگ کو پھیلانے کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے اہلکار جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے جنگی جرائم پر قابو پانے اور اس کی حمایت کو روکنے کے لیے سنجیدہ ارادہ نہیں رکھتا تو اس کی براہ راست ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرے۔ غزہ میں الشفا ہسپتال کے مریضوں کا انخلاء نہ ہوا تو وہ مر جائیں گے، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ الشفا ہسپتال کی تباہی کے بعد وہاں سے مزید طبی انخلاء کی ضرورت ہے۔ ہسپتال سے مریضوں کو نہ نکالا گیا تو مزید اموات ہو جائیں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے میڈیکل کمپلیکس شفا ہسپتال کو تباہ کرنے اور وہاں سے اسرائیلی فوج کے نکلنے کے بعد عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ الشفا ہسپتال کی تباہی کے بعد طبی انخلاء کی ضرورت والے لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ طبی بنیادوں پر لوگوں کا انخلاء پہلے ہی سست روی کا شکار ہے۔ افغانستان نے غیر معیاری تیل کے 48 ٹینکرز ایران کو واپس بھیج دیے۔ افغانستان کے نیشنل اسٹینڈرڈ ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ ادارے کے تکنیکی عملے نے غیر معیاری تیل اور ڈیزل کے 48 ٹینکرز ایران کو واپس بھیج دیے ہیں۔ نیشنل اسٹینڈرڈ ادارے نے تمام تاجروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ملک میں معیاری اشیاء درآمد کریں، بصورت دیگر انہیں اسی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میک ڈونلڈ کا اسرائیلی کمپنی سے تمام فرنچائز خریدنے کا فیصلہ۔ مسلم ممالک میں بائیکاٹ سے تنگ میک ڈونلڈ نے اسرائیل میں اسرائیلی کمپنی سے اپنے تمام فرنچائز خریدنے کی تیاری کر لی۔ حسس گرنے کے بعد امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی اسرائیلی فرنچائز ایلیو نیال سے 225 ریسٹورنٹ خریدے گی۔ امریکی فوڈ چین کے زیادہ تر ریسٹورنٹ مقامی ملکیت میں ہیں۔ ایلیو نیال کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو کھانے عطیہ کرنے کے بعد مشرق وسطی میں امریکی ریسٹورنٹ کی فروخت میں کمی آئی تھی۔ واضح ہے کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا سمیت مختلف مسلم ممالک میں بائیکاٹ سے امریکی ریسٹورنٹ کی سیل متاثر ہوئی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے مزید 5 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ملنے والے خطوط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ججز کو ملنے والے تمام خطوط کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط میں بھی آرسینک پاؤڈر پایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 10 ججز کو دھمکی آمیز خطوط مل چکے ہیں۔ تمام خط ایک ہی تاریخ کو آئے تھے۔ کچھ ججز کو اب موصول ہوئے ہیں۔ فیفا نے رینکنگ جاری کر دی، پاکستان کا 195واں نمبر۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے تازہ رینکنگ جاری کر دی جس میں پاکستان 195ویں نمبر پر ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فیفا کی جانب سے جاری تازہ رینکنگ کے مطابق ورلڈ چیمپئن ارجنٹائن رینکنگ میں 1858 پوائنٹس کے ساتھ پہلی اور فرانس 1840 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر برقرار ہے۔ کاروبار کے اختتام پر $277.93 کا ہو گیا۔ فارکس ٹریڈز کے مطابق انٹر بینک میں $277.80 میں ٹریڈ ہوتا رہا۔ کاروبار کے اختتام پر روپے کی قدر میں استحکام رہا جبکہ ڈالر کی قدر بھی $277.93 برقرار رہی۔ پاکستان ریلوے کی آمدن ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 9 ماہ میں 66 ارب روپے کما لیے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان ریلوے کی آمدن 80 ارب روپے سے زیادہ ہونے کے امکانات ہیں جبکہ محکمے کے پاس 10 روز کا ڈیزل اسٹاک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر ٹرینوں کے بلا تعطل آپریشن کے لیے 15 لاکھ لیٹر ڈیزل بھی خرید لیا گیا ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے کی کمی۔
کاروباری ہفتے کے 5ویں روز ملک میں سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں جمعے کے روز 24 کیرات کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 900 روپے کی کمی سے 2,40,200 روپے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی 772 روپے کی کمی سے 2,59,032 روپے کی سطح پر آ گئی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔